بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل سمود فلوٹیلا ایک قافلہ ہے، لیکن یہ قافلہ کن لوگوں کا ہے، کہاں جا رہا ہے، مقصد کیا ہے، کتنے افراد پر مشتمل ہے اور یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس سارے پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں آج کی اس بحث میں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا بحری جہازوں اور بحری بیڑوں پر مشتمل ایک قافلہ ہے۔ ہوا دراصل یہ کہ پچھلے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، اسرائیل نے فلسطین پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دنیا سے اوجھل نہیں ہیں، وہاں کی آبادی کو کھنڈر میں بدل دیا، وہاں کے لوگوں کو شہید کر دیا، خواتین بچوں تک کو نہ چھوڑا، بوڑھوں کو نہ چھوڑا۔ اس نے وہاں کی بلڈنگیں تباہ کر دی، وہاں کے ہسپتال تباہ کر دیے، وہاں کے اسکول تباہ کر دیے، وہاں کے زخمی لوگوں کو مرہم پٹی کرنے کے لیے ڈاکٹر نہیں ہیں، وہاں دوائیں نہیں ہیں، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے۔ اگر دوسرے ممالک میں سے کوئی ملک وہاں پر خوراک پہنچانے کے لیے جاتا ہے تو ان کو راستے میں روک دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں یہ جنگی اصول بھی ہے کہ اگر 2 ملکوں کی آپس میں جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس جنگ کے دوران جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے جو چیزیں کوئی NGO وہاں پہنچانا چاہتی ہے، لوگ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن اسرائیل اپنے آپ کو اتنا بڑا بدماش سمجھتا ہے کہ اس نے پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصہ میں وہاں پر کون سا ظلم ہے جو اس نے اسرائیل میں نہیں کیا۔ اور پھر وہاں پر موجود جو صحافی لوگ تھے، اگرچہ ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے تھا، کسی بھی دین سے تھا، لیکن وہاں بھوک میں رہ کر، پیاس میں رہ کر، تکلیفوں میں رہ کر، آزمائشوں میں رہ کر انہوں نے سچی صحافت کی اور باہر دنیا کو بتایا کہ وہاں پر کون کون سے ظلم ہو رہے ہیں۔ اور وہاں کی صحافی خواتین آنکھوں سے دیکھے ہوئے حالات جب بیان کرتی ہیں تو ان سے بیان نہیں ہو پاتی، جذباتی ہو جاتی ہیں، رو پڑتی ہیں۔ بالآخر دنیا میں تمام ممالک میں لوگوں کے ضمیر جاگے اور کم و بیش 44 ممالک کی سویلین آبادی نے، لوگوں نے، عوام الناس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے غزہ کے وہ نہتے لوگ بھوک سے مرتے ہوئے ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ تو انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا، اپنے ساتھ دوائیاں رکھی، بچوں کے پینے کے لیے دودھ رکھا، پانی رکھا، بستر رکھے، لباس رکھا، تاکہ ان بھائیوں تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں۔ تو یہ 44 ملکوں پر کے افراد پر مشتمل ایک قافلہ ہے اور اس میں کم و بیش 50 سے زیادہ چھوٹے بڑے بحری بیڑے موجود ہیں، اور یہ بارسلونا سے روانہ ہوا اور یہ غزہ تک پہنچے گا۔ ابھی یہ قافلہ راستے میں ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایک نمائندگی بہرحال سینیٹر مشتاق احمد خان کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں۔ وہی بتا رہے تھے کہ ایک دن اس قافلے کے اوپر حملہ بھی ہوا، ڈرونز سے حملہ کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ لوگ نہتے ہیں، یہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ان کے دل کے اندر ایک انسانی ہمدردی ہے، یہ انسانی ہمدردی کے طور پر جا رہے ہیں، یہ ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ زخمیوں کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل اتنا بڑا بدماش ہے کہ اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہ لوگ ان کی ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی نہ جانے دے، بلکہ اس نے اس قافلے والوں کو بہت دھمکایا اور ان کو یہ کہا کہ یہ جتنا سامان لے کر آ رہے ہیں کسی ایسی بندرگاہ پر اتار دیا جائے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم خود پہنچا دیں گے۔ بھئی پہلے دیکھ نہیں لیا کہ جو لوگ وہاں تک سامان خورد و نوش پہنچانا چاہتے تھے ان کو نہیں پہنچانے دیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر کس طرح ترسا کے مارا جاتا ہے۔ وہاں لوگوں کی اڑتی ہوئی لاشیں زمانے نے دیکھی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، وہ سارے مسلمان نہیں ہیں، موسٹلی غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے اور وہ جذبہ لے کر وہ لوگ غزہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ سینیٹر مشتاق صاحب بتا رہے تھے
کہ ایک رات ان لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس جہاں تک ہم نے سفر کرنا تھا کر لیا، اس سے آگے اب خطرہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے شہادت بھی ہو جائے اور کوئی بڑا مسئلہ بھی اٹھ سکتا ہے، جو جانا چاہتا ہو یہاں سے روانہ ہو جائے، اور اگر کوئی پچھتا رہا ہو کہ میں اس خطرناک کھیل میں کیوں کود پڑا ہوں، تو وہ جانا چاہتا ہے تو وہ واپس جا سکتا ہے، بلکہ ہم اس کی واپسی کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور سب اسی جذبے سے سرشار ہیں کہ ہم غزہ پہنچیں گے۔ تو یہ غزہ سے کچھ فاصلے پر یہ قافلہ ہے، شاید 2 یا 3 دن کے سفر کے بعد یہ غزہ پہنچے گا، اور اس قافلے کے لوگ انسانی ہمدردی کے طور پر جا رہے ہیں۔ اب اٹلی اور اسپین نے بھی ان کے ساتھ اپنے 2 جہاز روانہ کر دیے ہیں۔ یہ جنگی جہاز ہیں، لیکن ان کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، تاکہ اگر ان کے اوپر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ تو اب تو پوری دنیا کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، ساتھ شامل ہونا چاہیے، جو وہاں قافلے میں رواں ہیں وہاں پر جائیں، جو ان کی حفاظت جنگی جہازوں کے ساتھ کر سکتے ہوں، بحری بیڑوں کے ساتھ کر سکتے ہوں وہ کریں، اور جو گھر بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے سوشل میڈیا پر اس کمپین کو چلائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں بیٹھے یہ کوشش اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہو اور فلسطین آزاد ہو۔ غزہ کے لوگوں کا جو محاصرہ کر رکھا ہے، یہ قافلہ گلوبل سموت فلوٹیلا کا قافلہ، یہ جو اس غزہ کے محاصرے کو توڑنے کے ارادے سے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے اور فلسطین کو، غزہ کو اسرائیل کے مظالم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم سارے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور جہاں کہیں، صرف مسلمان نہیں، جہاں کہیں بھی کوئی انسان مظلوم ہے، اللہ کریم اس کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، کہ جب زمانے میں ظلم بڑھتا ہے تو پھر تباہی آتی ہے۔ وہی ملک آباد ہوتے ہیں جن ملکوں میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔